الله الرحمن الرحيم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا۔ یہودی جب کافر قوم سے لڑتے تو وسیلہ کیا کرتے تھے، یا اللہ جو پیغمبر آنے والا ہے جس کا تم نے تورات میں ذکر کیا ہے، اس کے وسیلے سے، اس کی وجہ سے، اس کی برکت سے کافر قوم پر ہمیں فتح نصیب فرما۔ کافر قوم سے لڑتے تو یہ دعا کرتے، یا اللہ ہمیں فتح نصیب فرما حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وسیلے سے۔ اب وسیلہ کیا ہے اور اس کی شرعی حیثیت کیا ہے تو بتانے لگے ہیں۔ شرعی وسیلہ دو قسم کا ہوتا ہے، ایک جائز ہے جو کہ بالکل جائز ہے، حلال ہے۔ دوسرا وسیلہ یہ ہے کہ جو بالکل ناجائز ہے، حرام ہے۔ پہلا وہ کہ جو جائز ہے، اس کو یوں سمجھیے، اگر کوئی شخص دعا کرتا ہے یا اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طفیل سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہمیں نرینہ اولاد عطا فرما، بارشیں نازل فرما، برکتیں نازل فرما، فتنوں کو ختم فرما، یا یوں کہے کہ یا اللہ داتا علی گنج علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی برکت سے ہمارے ملک کی حفاظت فرما، یا اللہ ان بزرگوں کی برکت کی وجہ سے جو تمہارے یہاں مرتبے والے تھے، جو تمہارے ولی تھے، جو تمہارے دوست تھے، یا اللہ ان کے وسیلے سے ہمارا یہ کام کر دے، ہمارا یہ وسیلہ کر دے، تو یہ جائز ہے۔ اس طرح دعا کرنا یہ جائز ہے، حلال ہے۔ لیکن جو دوسرا وسیلہ ہے جو کہ بالکل ناجائز ہے، وہ یہ کہ ڈائریکٹ ہی یہ دعا کرنا، یا اللہ یوں دعا کرنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ آئے ہمارے پاس، ہمارا یہ کام کر دے، اور یہ عقیدہ رکھنا کہ جو بزرگ ہے، جو ولی ہے، جو یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ ہر وقت حاضر و ناظر ہوتے ہیں اور ہمارے کام کرتے ہیں، یہ بالکل ناجائز کام ہے۔ یہ جو کام ہے یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے اختیارات ہے کہ ہر وقت موجود ہوتے ہیں، ہر جگہ موجود ہوتے ہیں، ہر ایک کے پاس موجود ہوتے ہیں۔ یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے، کسی بزرگ اور کسی پیغمبر، کسی ولی کے پاس، کسی صحابی کے پاس یہ اختیار نہیں ہے۔ یہ عقیدہ رکھنا کہ بزرگ، اولیاء، یہاں تک کہ صحابی، یہاں تک کہ پیغمبر ہر جگہ نہ موجود ہوتے ہیں، نہ ان کا اختیار ہوتا ہے یہ۔ اور یوں دعا مانگنا کہ اے پیغمبر ہمارا یہ کام کر دے، اے داتا علی گنجویری ہمارا یہ کام کر دے، اے شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ہمارا یہ کام کر دے، ہمیں اولاد عطا فرما، بارشیں نازل فرما، ہمارا یہ کام کر دے، کاروبار اچھا نہیں چل رہا یہ کام کر دے، تو ایسی دعائیں کرنا یہ ناجائز ہے، حرام ہے، اس کی شریعت میں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ جو ہم دعائیں مانگتے ہیں اس طرح جو کہ ناجائز ہے، یہ اختیارات صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، یہ اختیارات صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ ہم واقعات پڑھتے ہیں، قرآن میں جا بجا پڑھتے ہیں، جب بھی پیغمبروں کو کوئی حاجت پیش آئی انہوں نے خود اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگی ہے۔ آپ نہیں پڑھتے کیا کہ لوط علیہ السلام سے لے کر نوح علیہ السلام تک، آدم علیہ السلام تک، عیسیٰ علیہ السلام تک سب کے سب اللہ تعالیٰ کے محتاج تھے، سب کے سب اللہ تعالیٰ کے محتاج تھے۔ جب پیغمبر اللہ تعالیٰ کے محتاج تھے تو ولی تو ان کے سامنے کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتے، پھر صحابی تو ان کے سامنے بالکل بھی کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ جب پیغمبر ایسے پیغمبر، امام الانبیاء، فخر الانبیاء، تمام انبیاء کے سردار، جب بھی ان پر کوئی مشکل پیش آئی انہوں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے حاجت پیش کی تو اللہ رب العزت نے وہ کام کر ڈالا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کے اختیارات ہیں، لیکن ہم نے ولیوں کو یہ اختیارات دے دیے، صحابی کو چھوڑو، پیغمبروں کو چھوڑو، ولیوں کو یہ اختیارات دے دی کہ ولی ڈائریکٹ ہی ہمارے کام کرتے ہیں۔ تو ایک وسیلہ تو جائز ہے جو پہلے بتا دیا، جو دوسرا وسیلہ ہے وہ بالکل ناجائز ہے۔ اسی کے بارے میں قرآن کہتا ہے پہلے وسیلے کے بارے میں کہ یہودی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کا وسیلہ مانگ کر کافر قوم سے لڑائی کرتے اور پھر فتح اور کامرانی کی دعا کرتے تھے، جو کہ جائز ہے۔ بئس ما اشتروا بہ انفسہم، بری ہے وہ چیز جو انہوں نے خریدی اپنے جانوں کے لیے، یعنی اسلام کے بدلے انہوں نے کفر خرید لیا، اور یہ کفر کرتے تھے ان چیزوں کا جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی اور سرکشی کرتے ہوئے۔ یہ کہ نازل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اپنا فضل علی من یشاء من عبادہ، جس پر چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے، یعنی یہودی اس کفر پر اتر آئے کہ پیغمبر مشرکین عرب میں سے کیوں آئے،
یعنی عرب قوم میں سے کیوں آئے، ہم میں سے کیوں نہیں آئے، اور سرکشی کرنے لگے اور بغاوت کرنے لگے کہ ہم میں سے پیغمبر کیوں نہیں آیا۔ لیکن یہ تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے جس پر چاہتا ہے، واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ خاص کرتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ اور ان کے کفر و انکار کا نتیجہ یہ ہوا فباءوا بغضب علی غضب، بس یہودی لوٹے غضب پر غضب لے کر، وللکافرین عذاب مہین، اور کافروں کے لیے عذاب ہے رسوا کرنے والا۔ اللہ سے دعا ہے علامت کی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔